اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا جو پیغام ہے جی، وہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو حکومت کے اپوزیشن ہے، ہمارے وہ لوگ جو اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحبان، آج کا سوال ان سے بھی ہے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جیسے پولیس ہوگی، فوج ہوگی اور جتنی بھی فورسز ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے تمام جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، سب کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں کسی ذاتی دشمنی یا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی جماعت یا کسی دینی جماعت سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، صرف ایک میسج پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ میرا میسج حکومت وقت تک پہنچے، کسی پولیس یا کسی فوج یا کسی بھی جو ہماری فورسز ہیں، ان میں کسی کے پاس کوئی بھی سنے، ان میں سے اب میرے ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان بڑے جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ان بزرگوں کے لیے، کہ آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہو گئی ہے، آج ہم کس نیج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا کیا کردار ہے یہ بھی بتانا ہے، اور حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے وہ بھی بتانا ہے۔ اس میں 75-76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے۔ 75-76 سال کو تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے، ایک بڑا لانگ پیریڈ ہے انسان کی زندگی۔ آج کا جو ٹائم جا رہا ہے، آج تو میرے خیال میں 60-65 سال بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، جو ہماری خوراکیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ چاہے جسے چاہے جتنی لمبی زندگی دے دے، اور وہ جب چاہتا ہے تو اچھے بھلے صحت مند کو جوانی میں لے جاتا ہے۔ یہ تو اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج میری حکومت وقت سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے ملک پاکستان کا یہی نظام رہے گا ساری زندگی؟ کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ کیا یہی کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ کیا یہی ہمیں وراثت میں ملا ہے؟ نفرت، 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 نفرت۔ اسلام دیکھیں، اتنا خوبصورت ترین مذہب، میرے خیال میں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ لیکن آج سوال ہے، آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں کا حالت یہ ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے دیکھ لیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، فرقہ فرقہ ہوئے پڑے ہم لوگ، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہم لوگ۔ آج یہود و نصارہ کا آج ہمارے اوپر غلبہ ہے۔ آج اسلام کو وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے بدنام کرنے کے لیے کہ
میں وہ بات کر رہا ہوں جو چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے، اس کو بات کرنے کا بھی نہیں پتا وہ بھی بات کر رہا ہے، اس کو بھی زبان ملی ہوئی ہے۔ تو بالخصوص جو لوگ تو منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا ایسا طریقے سے نظام کو چلائیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو یہاں پہ کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک میں صفائی کا نظام رکھیں، اپنے ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں، نفرتوں کو دور کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے نکلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں، نہ کہ نفرت۔ آج ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو لے کے یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تھا میسج دینا، میرا کام تھا پیغام پہنچانا، تو جو میرے پاس وسائل تھے میں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کوشش کرتا رہوں گا کہ ہمارے ملک میں بھی امن آئے۔ ہمارا ملک جس بیس پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آج تو اس حد تک نفرت پھیل چکی ہے، اس حد تک نفرت پھیل چکی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کیا جا رہا۔ گروپس بن گئے ہیں، واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں، ہر ایک دوسرے کے خلاف بول رہا ہے، کفر کے فتوے دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی حکومت وقت سے میرا سوال ہے، کس گندگی کو ختم کریں، اس نفرت کو ختم کریں، ایسے اقدامات لائیں، ایسے قانون پاس کریں کہ امت اکٹھی ہو، نہ کہ مزید ٹکڑوں میں بٹے۔ اگر امت اس طرح ٹکڑوں میں بٹتی رہی تو کس منہ سے جواب دیں گے، کس منہ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کے سامنے کیسے کریں گے؟ سب نے مرنا ہے، ایک دن دعا کرے اللہ میں قبر دے دے، یہ بھی پتہ نہیں قبر بھی ملے گی کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہیں لبارسوں میں ہی نہ پڑے رہے۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جہاز کریش ہو گیا ٹکڑے بھی نہیں ملے۔ غور کریں، اتنا تکبر اور حسد اور ہوس اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے، ان کی محبت سے دور کر دے، انسانیت کے تقاضوں کو بھلا دے۔ بس یہ کہ لفظ ہو جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے، تو ایسے نہیں، ایسے مت کرے۔ اپنی نسلوں، اپنے ملک کے ساتھ ایسی گفتگو اور ایسے انداز میں مت بات کرے۔ اپنی اس سیٹ اس کرسی کے لیے جس کا پتہ نہیں کل کون بیٹھے گا، اب تاریخ اٹھا لے، تاریخ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ کا وصال ہو گیا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب پہ آ گئے، خلافت پہ آ گئے، پھر جناب عمر فاروق، پھر جناب عثمان غنی، پھر جناب مولا علی، اور پھر جناب مولا حسن علیہ السلام۔ آج دیکھ لیں
کہ اس کے بعد کا جو دور حکومت گزرا اور وہ جو دور حکومت گزرا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے فوراً بعد کیا حالات پیدا ہوئے، کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں اپنی نسلوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں اپنے ہی خون کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، کیسے دین کے پیروکار ہیں ہم لوگ، ایک نبی کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، کیسے تفریق میں بیٹھ گئے ہیں، کیسے ٹکڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، ایک بہت لمبا قصہ ہے، لیکن اس میں جو مختصر ہے نا، ہم نے قصہ سلیمان پڑھا، ہم نے قصہ یوسف پڑھا، ہم نے قصہ موسیٰ پڑھا، ہم نے قصہ عیسیٰ پڑھا، ہم نے سب کچھ سنا، ہمیں سب کچھ قرآن نے بتایا، لیکن کیا ہم نے اس کو مانا؟ کیا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو مانا؟ کیا ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ نہیں میرے بھائی، میں تو اتنا ڈسٹرب ہوں اس ٹائم حالات دیکھ کے ملک کے، کہ آج ہمارا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ دینی اعتبار سے ہے، دونوں اعتبار سے کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے جہاں پہ شرک نہیں ہو رہا، کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے، کوئی بھی، ہر ممبر سے شرک ہو رہا ہے، اور جس ملک میں شرک ہو، جس ملک کے ممبر شرک سے محفوظ نہ ہوں، جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتانی تھی، جہاں سے حق بیان کرنا تھا، وہیں سے شرک بیان ہو تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے ملک پاکستان میں امن آئے گا؟ کیسے ہمارا ملک اسلام کا گہوارہ بنے گا؟ کیسے امن آئے گا؟ دوسرے ملکوں کی تو ہم بڑی آسانی سے مثالیں دے دیتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے، وہاں کا نظام اتنا سونا ہے، وہاں کا نظام اتنا پیارا ہے، وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے۔ کبھی اپنے اندر بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے اندر بھی چینج لائے ہیں، ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں نظام کو ٹھیک کرنے کی۔ جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہے چاہے وہ دینی اعتبار سے ہے، وہ تو منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا تو ایک ٹائم سے نظام چلا آ رہا ہے، جو منصب پہ بیٹھتا ہے پھر وہ حاکم بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں، باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کم سے کم آپ لوگ جو جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو، جس مرضی دینی مسلک کے ساتھ ہو، کیا یہی میرے نبی کا فرمان تھا کہ فرقوں میں بٹے رہنا؟ اور یہ اتنا ہی خوبصورت ترین عمل تھا، اتنا خوبصورت ترین تھا، تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرقہ فرقہ ہونا اتنا ہی خوبصورت عمل تھا تو میرے آقا کی زندگی میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے 63 سال زندگی پائی، 23 سال نبوت، آپ تو الحمدللہ آپ تو وجہ تخلیق کائنات، یہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا، ہم تو اس کے اوپر بھی دلائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ ایک نبی بن کر آئے ہیں، وجہ تخلیق کائنات بن کر نہیں آئے ہیں۔ یار کل کے اندھو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کی نہیں مان رہے ہو؟
وہ جس کا ذکر میرا اللہ بلند کر رہا ہے، آپ اس میں کمیاں ڈھونڈ رہے ہو. آپ غلام کو آقا اور آقا کو غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہو، بلکہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ کون سا دین ہے آپ کا؟ کس دین پہ چل رہے ہیں آپ؟ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھے بتائے نا، میں سکول جاؤں تو میں استاد سے پوچھوں گا نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ استاد بتائے گا نہیں تو مجھے کیسے سبق یاد ہوگا؟ وہ پڑھائے گا نہیں تو مجھے کیسے سبق یاد ہوگا؟ لیکن جو کام علماء دین نے کرنا تھا وہ صدقوں اور خیراتوں کے چکر میں پڑ گئے. وہ سارے کے سارے ہی صدقوں اور خیرات کے چکر میں پڑ گئے. آج ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، ہم اربوں خربوں ڈالر کے مقروض ہوئے بیٹھے ہیں. آج ہمارے ملک کا نظام کا عالم یہ ہے کہ یہ ہمارا نظام سود پہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود حرام ہے. جس ملک کا نظام ہی سود پہ چلے اس ملک کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ بس پیسے لے رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں. پھر تو سارے سود خوری ہوئے جتنے پیسے لینے والے ہیں، اور پیسے بھی یہود و نصارہ سے لے رہے ہیں. ان سے پیسے لے کے اپنے تجوریاں، اپنے جزیرے بنا رہے ہیں، اپنی تجوریاں پڑھ رہے ہیں، اپنی بلڈنگیں اور پلازے اور کوٹھیاں بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ بھی کوٹھی ساتھ لے کر گیا ہے؟ یہ جتنے بھی نبی رسول اور پیغمبر آئے ہیں کوئی ایک بھی کچھ ساتھ لے کر گیا ہے؟ میں تو مختصر بات بتا رہا ہوں آپ کو. بظاہر کسی نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے، میں اسے بھی میسج دے رہا ہوں. آج کوئی عیسائی بنا بیٹھا ہے تو میں اسے بھی میسج دے رہا ہوں. آج کوئی یہودی سن رہا ہے تو میں اسے بھی میسج دے رہا ہوں. آج کوئی ہندو سن رہا ہے میری بات کو تو میں اسے بھی میسج دے رہا ہوں. برائے مہربانی اپنے اوپر فوکس کریں. کس چیز کے فالوور بنے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں، پھر اسی کی بیٹھ کے پوجا کرتے ہیں، پھر اسی سے مانگتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج اگر کوئی غیر مذہب اسلام میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی بیسک وجہ ہم لوگ خود ہیں جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج وہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ آپ مسلمان ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، تو آپ کے اندر یہ بات کیوں ہے کہ ایک جنتی اور 72 جنمی کیوں؟ اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جنتی ہو باقی سارے جہنمی ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ سنی سے بات کرو تو وہ کہتا ہے جی رافضیوں کی بات ہمارے سامنے مت کرو، وہ رافضی ہیں. پہلے تو شیعہ کی بات مت کرو، وہ رافضی ہیں. ان سے کسی دوست کے ساتھ بات کرو، کہتے ہیں ان کی بات مت کرو، وہ غلط ہے. کبھی اپنے آپ سے بھی کسی نے پوچھا ہے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے؟ کبھی اپنی بھی اصلاح کی ہے؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا ہے؟ جب تک آپ کوئی پودا لگاتے تو اس کی بیس نہیں بناتے، وہ تناول درخت نہیں بنتا.
اپنی بیس بنائیں، اللہ جل جلالہ کے بندے بنے. انسان تو اس نے بنا دیا ہے، وہ شکل جب مل گئی تو وہ انسان بن گیا. آپ لوگ آج کا دور میں چند لوگوں جی اللہ انسان ہی بنا دے تو بھائی اللہ نے انسان بنا کے بھیجا ہے آپ کو. بنا کیوں دے، بنا کے بھیجا ہوا ہے آپ کو. کیا آپ جانور جیسی حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے، اب ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے. انسان بنا کے بھیجا، عقل دے کے بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. اور ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، تمام امتوں سے افضل امت بنا کے بھیجا ہمیں. جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا وہ افضل ترین امت میں آ جائے گا. اس کے لیے امتی بننا پڑے گا. آج وہ بات ہو رہی جی، وہ جی میری جگہ بیٹھا ہوا تھا تو پولیس والے آ گئے وہاں پہ، چند بھائی. تو آ کے انہوں نے دیکھا، پوچھا کتنے بجے بند کرتے ہیں آپ، کب جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ان کو دیکھیں، وہ جو میرے بھائی وردی میں گھوم رہے ہیں، سردی میں گھوم رہے ہیں. یہ گورنمنٹ سے التجا ہے، گھر پہ لیتے ہو، کہاں لے کے جاتے ہو؟ یہ 40,000 50,000 60,000 روپے کی تنخواہ پہ کیا لوگ اپنے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں اس دور میں؟ وہ جو باہر بیچارے کھڑے ہیں 20,000 25,000 18,000 15,000 روپے پہ جو تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں سیکورٹی گارڈ کا، سر سے رات سردی میں کھڑے رہتے ہیں، سارے سر دن کھڑے رہتے ہیں. کیا وہ اس سے ان کا نظام چلتا ہے؟ ہر بندہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے، بس میں بنا لوں، باقی کو چھوڑو، باقی کا اللہ مالک ہے. میرے بھائی، جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ غریبوں کی مدد کرے، ان کی سپورٹ کرے، ان کی فیور کرے، ان کے لیے ہمدرد بنے. نہ کہ آپ تو دیکھتے ہیں اور آپ باتیں کریں وہ آ گیا منگن واسطے. ایسے مت کریں. وہ جو صدقات خیرات کے پیسے مسجدوں کو اور مدرسوں کو دیتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے ان کو دے، جو آپ کے حقدار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ جو آپ کے خیش ہیں. ان پہ نظر دوڑائیں، ان پہ عنایت کریں، ان پہ مہربانیاں کریں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. یہی اللہ نے بولا ہے، میرے ساتھ بزنس کرنا ہے تو آ جاؤ، اپنوں پہ لگاؤ. اللہ یہ نہیں کہتا میرے ساتھ بزنس کرنا ہے تو میری مسجد اچھی بنا دو. نہیں 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 نہیں. اللہ کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو. غریب کو کھانا کھلا دو، کسی کا بل زیادہ آ گیا اس کی مدد کر دو، کسی کے گھر ٹوٹا ہوا ہے اس کو گھر مرمت کروا دو، گلی ٹوٹی ہے تو گلی بنا دو. ہمارا تو عالم یہ ہے، 2 2.5 3 4 کروڑ تک روپے لگا دیتے ہیں کوٹھی بنانے پہ، اور ہماری گلی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیچڑ پڑا ہوا ہوتا ہے. ہم کروڑوں روپے گھر پہ لگا دیتے ہیں، 1 1.5 لاکھ گلی پہ نہیں لگا سکتے ہم. اور باہر نام لکھے ہوتے ہیں راجہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، فلانا صاحب، ٹمکانا صاحب. یہ کیا ہے؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ اللہ نے نوازا ہے، بنائے اچھا گھر، کون کہتا ہے نہ بنائے؟ بنائیں. اللہ اس سے بھی خوبصورت گھر دے آپ کو، نوکر چاکر دے آپ کو. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور آپ جناب علی انجوائے کر رہے ہیں، یورپ گھوم رہے ہیں، ملک کا پیسہ اس طرح لگا رہے ہیں جیسے آپ کے ابا جی کا مال ہے. افسر شاہی اتنی ہوگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کروڑوں خربوں پتی ہیں، اور دل ان کے ایسے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے.
اور دور منصبوں پہ بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہے وہ اچھے طریقے سے اسلام کا جواب نہیں دیتے. یہ دین تو نہیں تھا، یہ تو میرے نبی کا فرمان نہیں تھا. جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کے پاس عاجزی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، اگنور نہیں ہوتا. دعوے آپ اور کریں اور جو ہاتھ ملائے تو آپ ہاتھ ملانے سے قاصر ہیں اس کے ساتھ. برائے مہربانی اپنے ملک کے خیر خواہ بنے. آج امت کا یہ حالت ہے کہ آج دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہمیں اپنی ہوش نہیں ہے. اسلام تو رہا دور، ہمیں تو اپنی ہوش نہیں ہے، اپنی عیاشیوں سے ٹائم نہیں، فرصت نہیں ہے. علماء کرام کا عالم یہ ہے کہ محفل سے اٹھتے ہیں تو باہر آتے ہیں تو ایسی گفتگو ہوتی ہے ان کی کہ توبہ استغفار. اس نے جلم کیا، ایک جلم پہ میرے عزیز ایک فوت ہو گئے تھے تو ان کا جلم کا ختم پاک تھا تو انہوں نے انوائٹ کیا تو گاؤں سے چند لوگ گئے وہاں پہ. وہاں ایک لڑکا آیا ہوا تھا لاہور سے نعتیں پڑھنے کے لیے. تو جب وہ پروگرام ختم ہوا نا تو میں ان سے آخری الوداعی ملاقات کر رہا تھا تو واپس آ رہا تھا گجر خان جیلم سے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بٹوارا ہو رہا تھا پیسوں میں، بلانے والا، نعت پڑھنے والا، سب حصے ہو رہے تھے. کیا ہے؟ مذاق بنا کے رکھ دیے دین کو. چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو بیچ دیتے ہیں آپ. اب مہربانی کر کے یہی حقائق بیان کریں نا، سچائی بیان کریں. میرا ایمان ہے اس بات پہ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے. جو امت کو جوڑے گا وہ جنت جائے گا، نہ کہ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا، نہ کہ نفرت ڈالے گا. آج تو یہ عالم ہے کہ ایک گھر میں بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے. جو سنی سے شیعہ ہو گیا بیٹا تو بیٹا شیعہ ہوا. آج کل بڑی مقدار اہل تشیع فقہ جعفری میں جا رہی ہے. تو اب بیٹے کی نظر میں باپ جہنمی، باپ کی نظر میں بیٹا جہنمی. افسوس، صد افسوس. یہ میرے نبی کا دین تھا، یہ پیغام چھوڑا تھا میرے نبی نے. نبی نے تو فرمایا تھا کہ جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. کیا دین ہے؟ آپ نے تو مذاق بنا دیا ہے دین کا. کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی عبادت گاؤں کی، تو 2021 کا منظر تو سب نے دیکھا ہوگا، کسی سے چھپا نہیں ہے. جب وبا چلی تھی کرونا کی، سینیٹائزر وہ جب ہاتھوں پہ لگاتے تھے، مشتوں سے دھویا اس کو کہ جمز مر جائیں، جراثیم ختم ہو جائیں. 2-2 فٹ کا وقفہ ڈالا ہم نے مشتوں میں عبادت کے دوران. ہم نے تو فرمان مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ایسی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، بتائیں چلے کوئی بندہ جواب دے مجھے. ایسی عبادت گاہیں ہوتی ہیں جہاں آپ الکوہل سے، کیونکہ سینیٹائزر کے اندر الکوہل ہے، اور جو الکوہل کے متعلق فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے، اور ایک حرام چیز سے آپ مجھے بتائیں. حکم تو آپ ہی 73 کے 73 فرقوں کا فتویٰ ہے کہ حرام کا ایک قطرہ بالٹی میں ڈال دو. میں کہتا ہوں 1500 لیٹر گیلن والے پانی بگائے اس بڑے میں ڈال دو، ٹب میں ڈال دو، 1500 لیٹر کے اس ٹینکی میں ڈال دو، 50,000 لیٹر کی ٹینکی میں ڈال دو.
ایک قطرہ ڈال دو پورے کا پورا وہ ٹینک، وہ بالٹی، وہ وہ سارے کا سارا آرام ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کا فرمان ہے، یہ آپ لوگوں کا فتویٰ ہے، یہ تفریق والوں کا فتویٰ ہے۔ تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صدقے پہ تو ہمارے علماء کرام بن رہے ہیں، ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، ہماری مسجدیں چل رہی ہیں، صدقے اور خیرات کے ہم نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اب تو میک لگ گئے، وہاں پہ اسپیکر لگے ہوئے مسجدوں کے باہر، اوپنلی بیٹھے ہوئے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے۔ ہمارے گجر خان میں سول اسپتال کے باہر ایک لگا ہوا ہے، ایک جناب جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد کے باہر لگا ہوا ہے۔ او میرے بھائی، او اللہ کا خوف کرو۔ عالم بنانا ہے کسی کو، مفتی بنانا ہے کسی کو، ذاکر بنانا ہے کسی کو، سب کا ایک ہی میننگ ہے، کچھ 6 میننگ نہیں ہے، سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، فرق تھوڑا سا سٹائل چینج ہو گیا ہے، گفتگو کا انداز چینج ہے، ایک صحابہ کی بات کر رہا ہے، ایک اہل بیت کی بات کر رہا ہے۔ وہ ایک اہل بیت کے ہمدردی میں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک صحابہ کی ہمدردی میں اہل بیت سے بغض لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقائق کو دیکھیں، اپنی کتب اٹھائیں، جو چیز نفرت انگیز ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں۔ ہم نفرت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم نبی کی جو امت ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، بٹنے کے لیے نہیں لائے گئے، نہ ہمارے ذمہ یہ کام تھا کہ ہم نبی کی امت کے ٹکڑے کریں۔ ایک میرے دوست ہے بھائی، انہوں نے بولا جی وہ 40 سال تو 45 سال تو 50 سال تو ساڑے دادا جی بھی سن، 80 سال نے ہو کے دنیا تو گئے نے، وہ بھی سنی گئے نے، تھوڑا کیا مطلب ہے وہ جہنم چلے گئے جی، نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے مختصر سا جواب دیا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک مختصر سا چھوٹا سا میں نے انہیں جواب دیا ہے۔ ایک بندہ عیسائی ہے، ایک بندہ ہندو ہے، ایک بندہ یہودی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور جب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، ان پہ ایمان لاتا ہے، وہ مذہب چھوڑ دیتا ہے اپنا جس میں اس کے ساری زندگی کے آباء و اجداد چلے آئے ہیں۔ میں نے تو آپ کو مذہب چھوڑنے کا تو نہیں بولا ہے، میں نے اللہ کے حکم ماننے سے تو آپ کو نہیں منع کیا ہے، فرمان مصطفیٰ کو ماننے سے تو کو نہیں منع کیا ہے، میں نے صرف یہ منع کیا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، ان میں مت جائیں، ان میں مت بیٹھیں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اور میرا ایمان ہے اس بات پہ، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ آج ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے، چند کو چھوڑ کے ہر گھر میں، ہر گھر میں اس بات پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اور اس ٹائم جو میری عقل کام کر رہی ہے وہ تقریباً 75+ ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے 85-90+ لوگ ہوں، جو اس تفریق سے بیزار ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس تفریق نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، خاندانوں کے پورے پورے قبیلے اور خاندان اجاڑ کے رکھ دیے۔ آج ہمارے ہاں یہ عالم بنا ہوا ہے
کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. میں تو پیغام دے رہا ہوں سوئی ہوئی قوم کو کہ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ. سونے نبی کی امتی بن جاؤ، جس کا ذکر میرے رب نے بلند کیا ہے، جس کی شان اور مرتبہ میرے رب نے بلند کیا ہے، جس کی قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں، جس کو یاسین، تاب، کیا کیا خوبصورت لقبوں سے نوازا ہے. ہم آج اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک بھائی بھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے واٹس ایپ پہ، وہ جی جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بالفصل نہیں مانتا، ہم ان کا رد کرتے ہیں. تو میں نے اس دن ایک چھوٹا سا شعر بھی چڑھایا تھا. مجھے آپ بتائیں، آپ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے، ایمان سے بتانا ہے، نبی کا امتی بن کر بتانا ہے. مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو دوست ہوں یا کوئی بھی آپ کا کلوز دوست ہے، اور آپ کا نزا کا وقت ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، آپ پہ جان نچھاور کرنے کا دعوے کرنے والا ہو، اور اس حال میں وہ منصب کے لیے چلا جائے اس نبی کو چھوڑ کر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہے. بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کا دعویٰ پھر سچا ہو سکتا ہے؟ آپ میرے دوست ہوں یا میں آپ کو دوست ہوں، اور میں موت کی کشمکش میں ہوں، اور آپ اس چکر میں ہوں کہ یہ مرے اور میں جناب علی وہ جو بزنس ہے اس پہ میں قبضہ کر لوں، پھر وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں. انہوں نے تو اپنی روٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اپنی دیہڑیاں لگائی ہوئی ہیں، مال اکٹھا کرنے کا فرمولہ بنایا ہوا ہے، اور امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. کیونکہ انسان کی عقل کا جو تقاضا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے سوچتا ہے. لیکن آج اگر اس بات پر آ جائیں، دین پہ، سیاست سے ہٹ کے دین پر آ جائیں، دین کے اموری جو معاملات ہیں ان پہ آ جائیں، تو ہمارے پاس کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور ان سے فتوے لے، فتوے ایسے دیں گے کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گے، اور عالم یہ ہوگا کوئی تحقیق ہوگی ہی نہیں. پوچھو کہاں لکھا ہے تو پتہ ہوگا ہی نہیں. وہ پوچھو یار یہ چلو اس طرح کرو، اپنے علماء سے پوچھ لو. میں بہت ساروں کو کہہ چکا ہوں، اپنے دوستوں کو کہہ چکا ہوں، اپنے عزیزوں سے کہہ چکا ہوں. آپ لوگوں تک بھی پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنے سننے والوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں. جا کے پوچھ لیں ان سے، لفظ خدا کی پرچار کیوں کرتے ہو؟ کہاں سے لایا یہ لفظ؟ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ لفظ؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ان سے پوچھو، نبی تو منع کر کے گئے تھے فرقے سے. فرقے کے متعلق تو بتایا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے مثال دی، جوتے کے ساتھ جوتے سے مثال دی. واضح
الفاظ میں لکھ دیا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے۔ چلیں یار اپنے آپ سے سوال کریں، آپ نے خود حساب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے، سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے پھر باقی کیا تحقیق بچتی ہے؟ کیوں نہیں نفرت سے باہر آتے؟ مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، اپنے اوپر اپنے حال پہ رحم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کریں۔ جن کو سمجھ آ گئی اللہ ان کو علم میں اور اضافہ کرے، جن کو سمجھ نہیں آئی اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں نے کسی کو برا بلا کہنے کے لیے وائس میسج نہیں بنایا، یہ ریکارڈنگ نہیں کی ہے، میں نے صرف حقائق بیان کیے ہیں آپ کے سامنے۔ میرے لیے تو جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والی ہیں، سب میرے لیے احترام کے قابل ہیں۔ لیکن جو چیز میرے آقا نے منع کی، جو میرے رب نے منع کی، اس کے ساتھ جڑ کے اس میں بیٹھ کے کیسے آپ جنت جا سکتے ہیں؟ اس کو مجھے کمنٹس ہی کر دیں، مجھے وائس کر دیں، میں اپنا نمبر لکھوں گا ساتھ، پھر اور بھی ویڈیو میں کافی سارے میں نمبر میرے ایڈ ہے، میرے یوٹیوب چینل کھولے گے وہاں نمبر مل جائے گا آپ کو، مجھے وائس کر دیں، مجھے بتائیں جی یار یہ طریقہ ہے جنت جانے کا۔ صحابہ ستاروں کی مانت، ایک کے ساتھ جڑ جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ کیسے پاؤ گے فلاح بھائی ایک کے ساتھ جڑ کے؟ جو صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سارا دن انہی کے گن گاتا ہے، ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر کر دو، ان کو چہرے ہی ان کے چینج ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہاں تو اہل بیت کا تذکرہ کر دو تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، اہل بیت کی بات کر دو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک مختصر فتویٰ سا دے دیتے ہیں، یہ رافضی ہے جی۔ واہ کیا بات ہے، کیا آپ کی عقل ہے! سنا نہیں اس کو، پڑھا نہیں اس کو، جانا نہیں اس کو، عمل پلے کھ نہیں، اور یہ رافضی ہے۔ وہ جو بھائی صاحب تھے وہ یاسر حسینی صاحب، وہ نام تو یاسر حسینی لکھا ہوا ہے لیکن ان کی بات نہیں کرتے، وہ ان کی جو دفاع کر رہے ہیں وہ ان کی نظر میں رافضی ہیں، اور جو ان کا دفاع کر رہے ہیں میں بھی ان سے معذرت کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا، دفاع کریں۔ جو میرے نبی اور نبی کی آل کا دفاع نہیں کرے گا وہ تو سیدھا جہنم جائے گا۔ دفاع کریں، لیکن یہ بھی سوچیں، یہ بھی سمجھیں، یہ بھی جانیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی تھی کہ ایک دوسرے کو گالی دینا، کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہنا، یہ تعلیمات تھی میرے نبی کی؟ کیا یہ حکم پروردگار تھا؟ چلے مجھے بتائیں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی رسولوں نے دعائیں کی یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا، یہ تو فخر کی بات تھی، شان کی بات تھی، مرتبے کی بات تھی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں دلیلیں رکھی ہیں کہ دیکھو جو میرے نبی کا امتی بنے گا اس کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ نے نبی اور رسولوں کی دعائیں رد کر دی۔ انہوں نے جنت نہیں مانگی تھی، امتی بننا مانگا تھا، لیکن
ہمیں اللہ نے امتی بنا کے بھیجا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کسی کو کافر بولا تھا؟ انہوں نے کسی کو جہنمی بولا تھا؟ وہ تو پیغام لے کر آئے تھے صبر کا، ایمان کا، دوستی کا، بھائی چارے کا، انسانیت کا۔ انسانیت کے جب تقاضے پورے کرنے پہ جانا ہے نا آپ نے، پھر اپنے عیسائیوں کے بھی آپ کو حقوق پورے کرنے پڑے گا یہاں پہ اپنے ملک میں۔ یہودی کوئی رہ رہا ہے تو اس کے بھی حقوق پورے کرنے پڑیں گے۔ کوئی ہندو رہ رہا ہے تو اس کے بھی آپ کو حقوق پورے کرنے پڑیں گے۔ کوئی سکھ رہ رہا ہے تو اس کے بھی حقوق پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ حکم پروردگار تھا۔ ہم باقی مذہبوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور اپنا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا عظیم سوچ ہے آپ کی۔ شرک چھوڑا نہیں اور دوسروں کو جہنمی کہنے پہ چل پڑے، فرقے کو چھوڑا نہیں اور دوسرے کو جہنمی کہنے پہ چل پڑے اور خود جنتی بن بیٹھے۔ کیا دلیل ہے کسی کے پاس کہ آپ جنتی ہو؟ کیا دلیل ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سب زبانی جمع تفریق ہے۔ یہ اگر کوئی جنتی ہے تو میرے نبی کا امتی ہے، اگر کسی نے جنت جانا ہے تو میرے نبی کا امتی ہے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، زندہ دلیل دے چکا ہوں، قرآن کی نص بتا رہا ہوں، امتی کی بیس بتا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی۔ آپ نے کیا بن کے آنا ہے؟ امتی بن کے آنا ہے، نہ کہ سنی شیعہ۔ اس دن میں وہ پیر صاحب ہیں جی، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، بہت خوبصورت بیان ہے ان کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، فلاں ٹھیک، یہ وہ بہت کچھ کہا انہوں نے، ماشاءاللہ خوبصورت باتیں کی انہوں نے۔ لیکن اینڈ پہ بولا جی میں اہل سنت والجماعت۔ بھائی جان، حضرت محترم قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق اور شوق میں اور برکتیں ڈالے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت؟ حضرت بہت ہی ادب کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے، آپ ایک سیٹ پہ، ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دور دور کی بات نہیں کرتا، میں تو سب سے کہتا ہوں اپنی ہسٹری پڑھ لے، سارے اپنی ہسٹری پڑھ لیں۔ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، برائے مہربانی مجھے لفظ خدا کیسے بتا دیں کہاں لکھا ہے۔ آپ بتا دیں کہ وحدہ اللہ شریک ہے یا اس کو کوئی اور بھی شریک ہے۔ اگر وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں، تو یہ خدا کہاں سے آیا؟
بہت ساروں کو سنتا ہوں، میں بھی اچھی اچھی باتیں سبھی سے لیتا ہوں، سبھی سے محبت کرتا ہوں، کسی سے نفرت نہیں میری، لیکن اس تفریق سے باہر نکل آئیں، نبی کی امت کے خیر خواہ بنے، انہیں امتی بنائیں، نہ کہ سنی شیعہ۔ برائے مہربانی حکمرانوں سے گزارش ہے، اس منبع کو حل کریں۔ کون کرے گا؟ وہ انسان تو بڑا خود غرض ہے، حسد اور ہوس کا بھرا ہوا ہے۔ دعا کرے کہ جو مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ایمان سے اس کا کوئی پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں، چلتے پھرتوں کو دیکھا ہے گرد گرے اور پیارے ہو گئے۔ اگر آج آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو بڑے کلیئر انداز میں پتہ ہے۔ کس کا ذکر کروں گا تو عبادت قبول ہوگی، کس کا نماز میں ذکر کروں گا تو عبادت جاتی رہے گی، نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیں، یہی ملک پاکستان ہے، میں اپنی عدالت کے ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو جج اور اس بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے؟ ٹرائل تو بات کے معاملات ہے، جھوٹے ہیں سچے بات کی بات ہے، جھوٹے بھی ہوں گے، وٹنس نہیں ہوگا ان کا، دوسری طرف سے کمزور ہوگا تو وہ پھانسی لگ جائے گا۔ یہی قانون ہے نا، یہی شریعت ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ یہاں پہ بین کیوں نہیں کرتے ان کو؟ یہاں تو ہر ایک فرقے کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو عالم یہ ہے، ہمارا امام ایسا ہمارا ہے، ہمیں ملا ہے کہ جس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے بتائیں۔ شریعت کہہ رہی ہے دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اور یہاں پہ 72 گروہ اس امام کو جہنمی کہہ رہے جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ کیا یہی دین اسلام ہے؟ یہی عبادتیں ہیں جس کے متعلق میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ آیا کب ہمارا ملک ٹھیک ہوگا؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ بنایا گیا پاکستان، جس کا نام رکھا گیا، اس کے حال کب ٹھیک ہوں گے؟ کب اللہ سے عزت اور مرتبہ اور شان بتا کرے گا؟ کب ہم اللہ کے بندے بنیں گے؟ کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ جب قبر میں سوال ہوگا توحید کے متعلق تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم زندگی میں وہاں دعویٰ کرتے رہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور سارا دن اس پتھر کے مجسمے کو جو نام ملا اس نام سے تجھے پکارتے رہے؟ یہ جواب دیں گے؟
بتائیں نا، جو پتھر کے مجسمے کو جس نام سے پکارا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایمان، کیا اسلام میں دین اسلام کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس لفظ سے اس وحدہ اللہ شریک کو پکاریں؟ تو کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ کب ہم امتی بنیں گے؟ کب ہم اکٹھے ہوں گے؟ کب اسلام اکٹھا ہوگا؟ کب اسلام کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کوئی طریقہ چلو بتا دیں آپ۔ میرے پاس تو اس سے بیسٹ کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، جتنی مجھے اللہ نے عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے۔ میں نے تو کوشش کی ہے، کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ اللہ کرے وہ دن آئے نبی کی امت اکٹھی ہو جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، ٹائٹل کو اتار کے پھینکنا پڑے گا۔ آج کے بعد اپنے آپ کو سنی شیعہ نہیں کہیں گے، کہلوائیں گے۔ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلوائیں گے، نہ کہ سنی شیعہ۔ ہم اللہ کے بندے بنیں گے۔ جب ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو اللہ کو اللہ کے ہی نام سے پکارنا ہے۔ وہ جی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، وہ یار عقل کے اندو، وہ اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ کی صفتوں کے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو جو چیز اللہ کی وحدانیت کو ظاہر اور اس کو پختہ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، جن چیزوں کو ساتھ جوڑا گیا ہے، آپ انہی چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے آپ نے۔ اللہ کریم ہے، نہ کہ کریم کوئی اور ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، نہ کوئی اور۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اس کی شان والا ہے۔ لیکن ہم نے وہ جو کریم تھا وہ بھی اللہ کا نام بنا دیا، وہ جو رحیم تھا وہ بھی اللہ کا نام بنا دیا، تو پھر قہار کے مطلب کیا کہیں گے؟ پھر وہ جابر کے مطلب کیا نکلے گا؟ اللہ جابر ہے، اللہ ظلم کرنے والا ہے۔ وہ تو کہہ رہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ جابر ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں نمونہ آپ کو اللہ نے گھر میں دے دیا ہے، اپنی ماں کو دیکھ لیں کتنے پردے ڈالتی ہے۔ ہم دن میں 50 شرارتیں کرتے ہیں، اور شام کو ایک بیان کرتی ہے جو سب سے ڈینجرس ہوتی ہے، 49 جو ہوتی ہے ان پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ بھی اس لیے بیان کرتی ہے کہ میرا بچہ خراب نہ ہو جائے، اس کو تھوڑا باپ کا ڈر پڑا رہے، باپ کے ڈر سے یہ کو ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ہماری بدنامی ہو یا اس کی زندگی خراب ہو۔ وہ ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے، تو وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی مان رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو۔ تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کریں۔ ان کی نواشات کہاں تھی، ان کی محبتیں کہاں تھیں، ان کا ذکر کیا تھا، ہاں جی اس پہ غور کریں۔ اور آخری 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی نیند نہیں آئے گی نہ بتایا تو میں بھی سوچتا رہوں گا کہ اتنی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر دی لیکن جو عمل تھا وہ نہیں بتایا آپ کو۔
وہ جو رستہ تھا جنت جانے کا وہ نہ بتایا تو پھر میں نے کچھ نہیں بتایا آپ کو. وہ میرے بھائی، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں، وہ جو جنت جانے کا رستہ ہے نا، وہ ہمیں جناب ابو بکر صدیق نے بتایا. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہ ہمیں ابو بکر صدیق نے بتایا. حسن اور حسین کا غلام بن کے جانا، یہ ہمیں جناب عمر فاروق نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لٹا دینا، یہ میں جناب عثمان غنی نے بتایا. اور جب بات آئی نا میری مولا کائنات کی، مولا علی کی، تو بتایا کہ یہ امت کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے. امت کے عیبوں پہ. میں یا رسول اللہ، اگر یہ جبہ مبارک مجھے ملے تو میں آپ کی امت کے عیبوں پہ ڈالوں گا. وہ جو آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، وہ جو آپ کا پردہ رکھنے والا، وہ جو امت کا خیر خواہ، وہ جسے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے. تو برائے مہربانی یہ رافضیات یا ملوکیات یا یہ ساری چیزوں کو چھوڑیں. ان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے، سوائے قتل و غارت کے. اپنے خوبصورت رستہ بنائیں، نبی کے امتی بنیں، اللہ کے بندے بنیں، لوگوں پہ رحم کریں، غربا کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی بندہ سامان اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ ہیلپ کر دیں. کروڑوں کا گھر بناتے تو بار گلی بھی بنا دے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. اپنے گھر کو خود صاف کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز، حالات ملک کے کیا ہیں، اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے کھڑ پینچ ہیں، وہ جناب علی اور راجہ صاحب تے چودھری صاحب تے ملک صاحب، ماڑا ٹرانسفارمر تے ماڑی گلی تے ماڑا روڈ تے ماڑا فلان. یار نکلو بھائی باہر ان سے. کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہیں آپ کے پاس، 2-4 لاکھ روپے تو کنجروں پہ اڑا دیتے ہیں. 1-2 لاکھ لگا کے اپنے فرنٹ سے گلی کے ساتھ کسی غریب کی بن جاتی ہے تو وہ ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم اس غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس نے گند ڈالا ہے، یہ کوڑا پھینک کر گیا ہے. اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کے خوف سے ڈریں. کل انہیں کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. یہ تمہارے پڑوسی تھے، یہ رات کو بھوکا سویا تھا، تو نے پوچھا تھا، تجھے پتا تھا یہ بھوکا سویا ہے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ آپ؟ ہم تو تفریق سے ہی نہیں باہر نکلے، جواب کیا دینا ہم نے؟ دعا کریں اللہ میں ہدایت دے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ان میں جو کمی ہے وہ دور کرے. ہمارے جو منصب پہ عدالتوں پہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جہاں جہاں بھی ججز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شوق ہے سب کو قانون چینج کرنے کا، بہت شوق ہے. تو برائے مہربانی کرے، لیکن وہ قانون نہیں جس میں سیرت النبی کی دجیاں اڑائی جائیں، جس میں آقا کی شریعت کی دجیاں اڑائی جائیں. وہ مت قائم کریں. اپنی عیاشیوں کے لیے آسانیاں مت پیدا کریں.
دین کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ تو یہودیوں کے گھر بھی چلے جاتے تھے بیمار پرسی کے لیے۔ ہم صرف مثالیں دینے کے لیے، جب کو ہمارا مطلب ہوتا ہے، ہمیں لالچ ہوتی ہے، ہمیں ووٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بلاول صاحب کی ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، اس میں جناب انہوں نے مندر میں گئے جناب، تو وہ مراد علی شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، اور بھی جناب علی سیاستدان اور شیر رحمان بھی ساتھ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو ہمارے علماء دین ہیں، بالخصوص یہ جو نون لیگ والے ہیں، بالخصوص یہ جو نون لیگ والے ہیں، کیا ان علماء دین کو نہیں پتا کہ عورت کی حکومت حرام ہے؟ عورت کو منصب پہ نہیں بٹھایا جاتا؟ لیکن دیکھ لیے نعرے لگا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ نون لیگ کے مرد ختم ہو گئے ہیں، نون لیگ میں کوئی مرد نہیں رہا۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ان کو اللہ کا واسطہ دے سکتا ہوں۔ میں تو فقیر بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، میں کوئی اربوں ڈالروں والا نہیں ہوں۔ شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ، لیکن آپ بھی مہربانی کریں، مسلمانوں پہ رحم کریں۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے نفرت ختم کریں گے؟ تو مہربانی کریں، ایسے قوانین بنائیں، ایسی مینجمنٹ کریں، ایسی ترمیمیں کریں جس سے امت محمدی کو سکون ملے اور امت محمدی کو طاقت ملے، نہ کہ وہ پست ہو جائے، نہ کہ ان کے اوپر یہود و نصارہ کا غلبہ ہو جائے۔ تو برائے مہربانی ذکر الہی کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ آپ کو دلیر بنا دے گی۔ اور جن کے گھر جانا ہے انہیں پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، انہیں پہ درود و سلام بھیج کے آپ کی عبادت قبول کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کی عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن کمپلیٹ ضرور ہوتی ہے۔ ان کی ذکر کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی، اور ان کی جگہ کسی اور کا ذکر لے آؤ، جیسے وہ میرے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بالفضل ہیں، وہ بھائی پہلے خلیفہ ہیں، وہ بنے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جیسے میں نون لیگ کا نہیں ہوں، 2 منٹ کے لیے میں کوئی آسان لفظوں میں بتا دوں، میں نون لیگ کو نہیں مانتا، میرے اختلاف ہے۔ جب میں نہیں مانتا، میرا اختلاف ہے، تو میری اپنی رائے ہے ایک، لیکن یہ سیاست تو نہیں ہے نا، یہ تو دین ہے۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں جی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے بھائی جناب شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، تو میرے نام ماننے سے کیا وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے؟ بھائی وہی وزیر اعظم ہے۔ ان سے پہلے کون وزیر اعظم تھا؟ عمران خان تھا۔ عمران خان سے پہلے کون وزیر اعظم تھا؟ راجہ پرویز اشرف تھا۔ وہ بھائی ہمارے نام ماننے سے وہ وزیر اعظم ختم ہو جائیں گے؟ وہ ٹائٹل ختم ہو جائے گا؟ اب یہ حکومت غلط طریقے سے لے کر آئے ہیں، بے ایمانی سے لے کر آئے ہیں، جھوٹ سے لے کر آئے ہیں، فراڈ سے لے کر آئے ہیں، ڈیل کر کے آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں تو یہی حاکم۔
وہ جو ورلڈ کی گینس بک ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے فلانا اتنا وزیر اعظم جی. جو چیز ہے اس کو مان لے، وہ خلیفہ تھے، بات ختم ہو گئی. اس میں بحث کون سی ہے؟ جناب عمر فاروق خلیفہ دوم تھے، بات ختم ہو گئی ہے. وہ تھے بھائی، بات ختم ہو گئی ہے. خلیفہ ہونا اور بات ہے. چلے میں آپ کو آسان لفظ میں بتا دوں کہ میں ایک گدی پہ بیٹھ ہوں، سنگوئی شریف ضلع جیل، تو وہ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں. بھائی محمد علی صاحب ہمارے خلیفہ ہیں جی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں اور گدیوں پہ میں قابض ہو جاؤں گا. نہیں میرے بھائی. یا وہاں پہ میری سنی جائے گی؟ نہیں میرے بھائی. وہ ان کی ہے، وہ ان کا منصب ہے. وہ جو محنت کرتا رہے گا وہاں اس کو وہی عزت مقام و مرتبہ ملتا رہے گا. جب وہ محنت چھوڑ دے گا تو وہ چیز جاتی رہے گی. لیکن جو قدر حضور نوشہ گنج بخش سرکار کی اولاد کی ہے، ان کو ایک نام، پہچان، ہر چیز مل گئی. اسی طرح سیاست میں آپ آ جائیں، جو وقت کا حاکم ہے وہ ہے. لیکن کیا سارے عقل کل ہیں؟ یا کوئی ایک عقل کل ہے بتا دیں. جب کوئی عقل کل نہیں ہے، دنیا کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نظام نے چلنا ہے، چلانے والے چلا رہے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے، اس میں خوبصورتی لانی ہے، اس میں نفاست لانی ہے، نہ کہ نفرتیں لے کر آئیں، نہ کہ بےمانیاں اور ٹھگی اور چوری چور بازاری لے کر آئیں ہم. اس لیے اپنی اصلاح کریں. اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ کرے مجھ میں کوئی کمی ہے مالک وہ بھی دور کر دے. میں آپ سب سے بھی دعا کے لیے التماس کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں. اللہ مجھ میں کوئی کمی ہے وہ بھی دور کرے. اللہ آپ میں جو کمی ہے وہ دور کرے. اپنے لیے دعا کریں اور پہلے دوسروں کے لیے کریں، پھر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اب اللہ آخر درود و پاک پڑھیں. یہ خوبصورت ترین وظیفہ ہے. ان کے ذکر کے بغیر نہ کوئی جنت جا سکتا ہے. وہ جناب عمر فاروق نے ہمیں بتا دی ہے. غلامی لے کے اور سنت ساتھ لے کے جانے تک یہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کیا تھے، کیسے تھے، ہمیں یہ فوکس نہیں کرنا. ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ریٹن لے کر گئے ہیں اور وہ سیدھے جنت گئے ہیں. اس لیے نفرت سے باہر آئیں، تھوڑا رخ چینج کر کے بھی سوچ لیں. ذکر تو نہیں کا ہونا ہے. یہ بھی ذکر کرنے والے تھے، اس لیے ان کو مرتبہ ملا. کوئی ولی بنا تو وہ بھی ذکر کرنے والا تھا تو ولی بنا. کوئی عالم بنا تو وہ بھی ذکر کرنے والا تھا تو عالم بنا. انہی کے سارے ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں، انہی کے تذکرے ہوتے ہیں. بس یہ ٹولیاں بنائی ہیں، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ میں نے ٹولیوں سے ہماری نجات دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق دے، حق بات کہنے اور حق سننے کی توفیق دے اور حق پہنچانے کی توفیق دے. کیونکہ سب سے مشکل ٹائم اس دور میں، حق سن تو لیتا ہے بندہ، مان بھی لیتا ہے بندہ، لیکن دوسرا پہنچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. خوف و اعراض پھیلا ہوا ہے. تو اپنے اندر سے خوف کو باہر نکالیں. موت پر حق ہے، جو ٹائم لکھا ہے اس نے آنا ہے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور جب وہ چاہے گا تب آئے گی. اس سے پہلے کوئی سی مائی نے لال جنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی اصلاح کریں، خوف کے بت توڑے.
جو خوف کا بت آپ کے اندر جنم لیا اور بیٹھا ہے نا، اس کو توڑ دیں، کیونکہ اللہ نے ایک اندر بھی انسان کو رکھا ہے جو فیصلہ کرتا ہے آپ کا، آپ کے اٹھنے کا، آپ کے بیٹھنے کا۔ تو برائے مہربانی ترمیمیں ضرور کریں، لیکن ایسی ترمیم کریں جس میں خیر ہو، جس میں خیر ہو، اور اپنے اوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ قسم اللہ کی، آپ یہ فیور، آپ یہ کام شروع کر دیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں مانگنے والے ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں مانگنے والے، ہمارے اعمال نے پیدا کیے ہیں۔ اس بیکاری پن کو ختم کریں، اس نفرتوں کو ختم کریں، دوستانوں کو بڑھائیں، عزتوں کو محفوظ کریں۔ ہمارے ملک کی تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ 1 لاکھ روپے کی پراپرٹی کی قیمت ہے تو اس کے اوپر 25 سے لے کے 27,000 اس کے اوپر اخراجات ہیں۔ اس کے بعد جناب علی 3 سے 4%، 5% جناب علی پٹواری صاحب اور گرداور صاحب اور سردار صاحب بیٹھے ہوئے تھے لینے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں اس ملک میں کیا بزنس ہوگا؟ کون انویسٹر یہاں پہ آئے گا؟ کون انویسٹ کرے گا؟ بھیڑا گھر کر کے رکھ دیا ملک کا، صرف اتنے ٹیکسز لگا کے، اتنے بھارے مال اکٹھا کر کے پھر کدھر لے کر کے آتے ہیں آپ؟ بہت برا حساب ہوگا آپ کا، حکمرانوں سے مخاطب ہو، بہت برا حال ہوگا آپ کا۔ آپ دنیا کی عیاشی میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت بہت بری ہے آپ کی۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔